اسلام آباد گرلز ہاسٹل۔ تم اس وقت جا کر کیا کر رہی ہو ارم؟ ماہا نے اپنی روم میٹ سے سوال کیا۔ سردیوں کے دن آ چکے تھے، 9 بجے بھی رات کے 1 بجے کے برابر لگ رہے تھے۔ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، ارم نے سکون سے کہا۔ اچھا، پھر میں سندس کے پاس جا رہی ہوں، روم کیز لے کر جا رہی ہوں، ماہا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ارم نے مصروف انداز میں ہی جواب دیا۔ ارم شاہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس وقت اپنی ایم ایس کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ارم کی شادی اس کے والد کی پسند سے ہوئی تھی، مگر شادی کے کچھ مہینے بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے خواب پورے کر رہی تھی۔ ارم ابھی کام کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر اماں لکھا جگمگا رہا تھا۔ ہیلو ماں جی، ارم نے فون کان سے لگاتے کہا۔ ہیلو، تم اس وقت جاگ رہی؟ نادیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ماں جی، 9 بج رہے ہیں ابھی، ارم نے ناسمجھی سے کہا۔ ارم بیٹے، تم گھر کب آؤ گی؟ نادیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ماں جی، ابھی تو میرے پیپرز آنے والے ہیں، اس کے بعد ہی آؤں گی، ارم نے سکون سے کہا۔ اچھا، تمہاری خالہ بھی آنے والی ہیں، اس سردیاں یہیں رکنے، نادیہ بیگم نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں آ رہی، ارم نے سکون سے کہا۔ ارم سدھر جاؤ، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ نادیہ بیگم تھوڑی تیز ہوئی تھی۔ دیکھیں ماما، آپ جانتی ہیں سر، میری اور زریاب کے تعلق سے بھی واقف ہیں، ارم نے تنگ آ کر کہا۔ ہاں تبھی کہہ رہی ہوں کہ اپنے تعلقات درست کرو، نادیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ چلے اللہ حافظ، پھر بات ہوتی ہے، ارم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ انسان مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اب کیا ہی تعلق درست کروں اس سے، فون کو پٹاختے غصے سے کہا تھا۔ وہ تمہاری کزن ہے زریاب، کبھی تم بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے۔ رات کے اس وقت 2 الو سموسے کھا رہے تھے۔ جانتا ہوں میں، مجھے بار بار ایک ہی بات نہیں بتایا کرو، زریاب نے اکتاہٹ سے کہا۔ اسے کب بتا رہے ہو کہ تم میرے بیسٹ بڑی ہو؟ عمر نے سوال کیا۔ عمر بٹ تمہاری زبان زیادہ بولنے لگی ہے، زریاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری دوستی کا اثر ہے، عمر نے دانت نکالتے کہا اور پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا؟ زریاب نے سوال کیا۔ بھائی تجھے کوئی نہیں پوچھا کہ کہاں تھے اتنی دیر، مگر میرے ہاسٹل میں ایک ساس موجود ہے جو یہ سوال کرتی ہے، عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بڑا خوف ہے تجھے؟ زریاب نے طنز سے کہا۔ ہا ہا ہا، ساس کا خوف کس کو نہیں ہوتا یار، عمر نے شرماتے ہوئے کہا۔ رہنے دے، ہاسٹل کی دیوار کودتے ہوئے یاد نہیں رہتا، زریاب نے سموسے کے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ یار تو سیریس ہو جاتا ہے، عمر نے دانت نکالتے ڈھیٹوں کی طرح کہا تھا۔ ابھی ارم سکون کا سانس لیتی لیٹنے لگی تھی جب اس کا فون پر ایک نوٹیفیکیشن آئی۔ ایک انجان نمبر۔ ارم نے میسج باکس کھولا تو وہاں ایک وائس نوٹ تھا، مگر پہلے اس نے نام چیک کرنا بہتر سمجھا، اور تب اسے جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہاں ارم شاہ لکھا تھا۔ وہ کرنٹ کھاتی اٹھی تھی، پھر وائس میسج چلایا۔ ارم کال شام 7:13 پر ہاسٹل گیٹ پر آ جانا۔ یہ آواز اس کے خود کی جیسی تھی۔ ارم نے میسج دوبارہ سنا، کئی بار سنا، اور ہر بار یہی فیصلہ ہوتا کہ آواز اس کی خود کی تھی۔ کیسا مذاق ہے یہ، ارم نے سوچتے ہوئے میسج کیا، مگر کسی نے میسج سین نہیں کیا تو ارم واپس فون رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ ابھی وہ واپس لیٹی ہی تھی کہ اس کا فون دوبارہ بجا۔ اب کی بار ارم واقعی ڈری تھی۔ جیسے فون اٹھایا، اسکرین پر عمر کا نام لکھا تھا۔ شکر ادا کر دے اس نے کال اٹھائی تھی۔ کیسی ہو؟ ابھی عمر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھٹ پڑی۔ کون سا طریقہ ہے یہ عمر، رات کے اس وقت کسی کو کال کرنے کا؟ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ ارم کا پسینے سے برا حال تھا اور غصہ الگ۔ اور یہ وائس پر میسج مجھے تم نے کیا ہے؟ ارم نے سوال کیا۔ ایزی ہو جا بہن، کون سا جن دیکھا ہے جس کا غصہ مجھ پر نکال رہا؟ فون اسپیکر پر تھا کیونکہ زریاب خود بھی اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ کسی زمانے میں وہ اس کی بیسٹ فرینڈ اور محبت رہ چکی تھی۔ عمر بکواس نہیں کرو، پھر ارم نے اسے میسج کی روادات سنائی۔ اچھا مذاق تھا ویسے، عمر نے اس کی بات میں بس اتنا ہی کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی عمر، ارم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی یہ کہنا تھا کہ کل ہم ایک نیو کیفے ٹرائی کرنے جا رہے ہیں، میری گرل فرینڈ بھی ہوگی ساتھ، عمر نے اسے کل کے پلان کے بارے میں بتایا۔ تو میں بیچ میں کیا کروں؟ ارم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم بس بل دینا چڑیل، عمر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ارم نے چند غصہ میں القابات نوازے اور پھر واپس سونے لگی۔ تمیز سے بات کیا کرو اس سے، زریاب نے فون بند ہوتے عمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ لو جی، پرانی محبت جوش مار رہی ہے، عمر نے سڑتا پیر اسے دیکھتے کہا۔ زریاب نے اسے بس گھورا اور پھر واپسی گھر کی طرف ہو لیا۔ آج اس کی آنکھ 9 بجے کھلی تھی۔
لیکچر 11 بجے تھا، سب وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگی، تبھی ماہا اندر آئی تھی۔ تم آج نہیں جا رہی یونی؟ ماہا نے اسے سکون سے بیٹھے دیکھ کر سوال کیا۔ 11 بجے لیکچر ہے تو اس لیے آرام سے جاؤں گی، ارم نے مسکرا کر جواب دیا، پھر ایک دم یاد آیا، تم کل روم میں نہیں سوئی؟ ہاں یار، سندس اور میں باتیں کرتے کرتے سو گئے، ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کمرے تک آؤں۔ سندس نے اپنا بیگ اٹھاتے کہا۔ اچھا صحیح، ارم نے سر ہلاتے کہا اور پھر یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ یونی کے گیٹ پر اسے عمر ملا تھا، جو یقیناً اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھیں؟ 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا میں، عمر نے اس کو بغور دیکھتے کہا۔ 11 بجے کلاس سے جلدی آ کر کیا کرتی؟ ارم نے کندھے اچکاتے کہا۔ اچھا، اور آپ کی گوسٹ فرینڈ کیسی ہے؟ عمر نے شرارتی انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو عمر، ارم نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور پھر کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ عمر کے ساتھ اسے آج وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تقریباً 7 بجے وہ ہاسٹل کی روڈ پر پہنچی تھی۔ قدم قدم چلتے اس کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک دو عین ہاسٹل کے دروازے کے سامنے 2 گاڑیاں ٹکرائی تھی اور خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ارم کے ہاتھ پر کانچ کے کئی ٹکڑے آ کر لگے تھے، اور تبھی اس کے موبائل کی ٹون بجی تھی۔ وہی نمبر؟ تم نے نہیں سنی نا؟ ارم کی آواز۔ وہی نمبر، اور اب ارم کا دماغ سن ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی، آس پاس چند مشینیں تھیں، تبھی کمرے میں عمر آیا تھا۔ تم اٹھ گئیں، کیسی ہو؟ عمر نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ارم نے اٹھنے کی کوشش کی، عمر نے اس کی مدد کی تھی۔ عمر، وہ وائس نوٹ وہ صحیح تھا، یہ سب عجیب ہے۔ ارم نے اسے گھبراتے ہوئے سمجھانا چاہا، مگر اس کی زبان تھم گئی تھی، کیونکہ سامنے زریاب سکندر کھڑا تھا۔ کیسی ہو تم؟ زریاب نے پوچھا۔ ارم کی آنکھوں میں کئی منظر لہرائے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، ضبط سے کہا، میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا، مگر ابھی اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ عمر نے فوراً کہا، جانتا ہوں عمر، تبھی کہہ رہا ہوں، گھر جا کر بہتر ہوگی۔ زریاب کی سنجیدگی برقرار تھی۔ عمر، تم انسان کو جانتے ہو؟ ارم نے صدمے سے پوچھا تھا۔ ہاں، چاہتا ہوں، میرا بیسٹ فرینڈ ہے یہ، عمر نے براہ راست سچ کہا تھا۔ عمر، میں سنجیدہ ہوں، تم اس انسان کے بیسٹ فرینڈ ہو؟ ارم کو اپنے درد اور چوٹ ہی بھول گئی تھی، اس وقت اسے صرف عمر کا سر پھاڑنا تھا۔ یار میں کیوں جھوٹ بولوں گا، بتاؤ، عمر نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا۔ تم اگر اس انسان کے دوست ہو تو یقیناً مجھ سے دوستی تم نے اسی انسان کے کہنے پر کی تھی۔ ارم اب بیڈ سے اتر چکی تھی۔ دیکھو ارم، تم لیٹ جاؤ۔ زریاب آگے بڑھنے لگا۔ دور رہو، مجھ سے دور رہو، میں بھولی نہیں ہوں زریاب، تمہارا رویہ، تمہاری شکل تک نہیں دیکھنے مجھے، اور تم غدار کہیں کے، اب اس انسان کے ساتھ ہی رہنا۔ ارم نے اسے کہا اور پھر کیب بک کی اور ہاسٹل کے لیے نکل گئی۔ ابھی وہ ہاسٹل کے دروازے پر پہنچی تھی جب اسے پھر سے وائس میسج وصول ہوا تھا۔ تمہاری روم میٹ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ابھی کمرے میں مت جانا۔ ارم کو اب خود کی آواز سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے اس نمبر کو بلاک کیا اور سکون کا سانس لیتی کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر پھر کسی خیال کے تحت رک گئی تھی اور خود ماہا کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ماہا، تم کہاں ہو؟ ارم نے بالکل دھیمے سے انداز میں پوچھا۔ میں ابھی تو سندس کے ساتھ ہوں، تم ہاسٹل آ گئیں؟ ماہا نے سوال کیا۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر ہو جائے گی، بس یہی بتانا تھا، ارم نے جھوٹ کہا۔ اوہو ٹھیک ہے، ماہا نے جلدی سے کہا اور فون بند کیا، اور پھر ماہا کمرے سے پانی کی بالٹی لیتی نکلی تھی جس میں کالے رنگ کا پانی تھا۔ ارم نے چھپ کے یہ منظر دیکھا تھا اور پھر وارڈن کے پاس گئی تھی۔ مجھے اپنا کمرہ چینج کرنا ہے، ارم نے فوراً ڈیمانڈ کی۔ رات کے اس وقت؟ وارڈن نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، مجھے اپنا کمرہ بدلنا ہے اور میرا سامان آپ لائیں گی، ارم نے درستگی سے کہا تھا۔ وارڈن اس کی والدہ کی بہت اچھی دوست تھی، اس لیے اس کو منع نہیں کر سکی تھی۔ 1 گھنٹے میں اس کا نیا روم تیار تھا جہاں وہ صرف اکیلی رہنے والی تھی۔ ابھی وہ سکون سے آرام کرنے والی تھی جب اس کے موبائل کی ٹون بجی، پھر وائس نوٹ وہی نمبر، اور اس بار ارم نے فون دور پھینک کر اپنے بال نوچے تھے۔ ایک دم کچھ سوچ کر اس نے واپس فون اٹھایا اور واٹس پلے کیا۔ سچ شکر کہ تم نے اس بار میری بات مانی۔ ارم کی آواز کا وہ وائس نوٹ اسے ڈرا گیا تھا۔ اندر تک اس نے فون کرنے میں بہتری سمجھی اور پھر لائٹ آن کر کے ہی سونے کی کوشش کی۔ آج چوتھا دن تھا اور اسے یہ میسج ملتے ہی رہے تھے جو سارے سچ ہو رہے تھے۔ اگر کوئی بھوت تم سے رابطے میں ہے تو مجھے تو بلاک کر دو، عمر نے کہا۔ آج وہ اس سے 1 ہفتہ بعد ملی تھی، ساری ناراضگی بلائے طاق رکھتے ہوئے۔ ہاں، اور ساری باتیں سچ ہو جاتی ہیں۔ ارم نے واٹس میسج ایک کے بعد ایک سنائے۔ چڑیل، تو مجھے بلاک کر، پتا چلے یا مجھ سے رابطہ کرنے لگ جائے، عمر نے اسے تنگ کرتے کہا۔ عمر، میں پریشان ہوں، مجھے میری آواز سے ہی خوف آ رہا ہے، میں خود سے ڈر رہی ہوں، میں نے بولنا کم کر دیا ہے، ارم چلائی تھی۔
اچھا میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، ایک کام کرو تم گھر جاؤ، کیا پتہ یہ کوئی مذاق ہو۔ عمر نے مشورہ دیا۔ وہاں زریاب ہوگا، مجھے نہیں جانا۔ ارم نے ناگوارے سے کہا۔ تمہاری مینٹل ہیلتھ زیادہ اہم ہے، تم آج گھر جا رہی ہو، سمجھی؟ عمر نے سختی سے کہا اور پھر اسے کے ساتھ ہی ہاسٹل تک آیا، پھر سامان پیک کرنے میں مدد کی اور اسے صحیح سلامت قصر شاہ تک چھوڑا تھا۔ یہ سب تم نے اس کی وجہ سے کیا نا؟ ارم نے سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ وہ مجھے زیادہ عزیز ہے، عمر نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھ سے زیادہ؟ ارم نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، تم سے کئی گنا زیادہ۔ عمر بٹ زریاب سکندر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر کی بات سن کر وہ اس سے خفا ہوئی تھی اور پھر باہر نکل گئی۔ عمر بھی اس کے ساتھ اترا تھا۔ بیرونی دروازے پر زریاب خود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ عمر، زریاب اس کے گلے لگا تھا۔ تیرے لیے کچھ بھی، عمر نے مسکرا کر کہا، اور ارم نے ان دونوں کو دیکھ کر ہی منہ بنایا تھا۔ رات کو ڈنر کی ٹیبل پر زریاب کی والدہ نے ایک بار پھر ارم کا رشتہ مانگا تھا۔ برا مت مانیے گا سعدیہ بہن، مگر آپ کا بیٹا پہلے ہی انکار کر چکا تھا، سکندر شاہ نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھے منظور ہے، زریاب نے جھٹ سے کہا۔ اس بارے سے اپنی ماں کی عزت رکھنی تھی۔ وہ سعدیہ بیگم کو کہہ چکا تھا کہ وہ اسے نہیں چھوئے گا کیونکہ کوئی اور مرد اسے چھو چکا تھا۔ سعدیہ بیگم نے حامی بھر دی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ زریاب زیادہ دنوں تک اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ سکندر شاہ نے ارم کی جانب دیکھا تھا جس کی نظریں خود زریاب کی جانب تھیں۔ ٹھیک ہے، میں ارم سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا، سکندر صاحب نے کہا۔ سوچنا کیا بابا، انکار ہے میری طرف سے، ارم نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چکی گئی تھی۔ وہ جذبات میں ہے، میں بات کروں گا، سکندر صاحب نے سب کو تسلی دی۔ کمرے میں آ کر اس نے عمر سے بات کرنے کے بارے میں سوچا جب اسے وائس میسج موصول ہوئے تھے۔ تمہارا دوست عمر خطرے میں ہے، اس کی دوست اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ وائس میسج سننے کے بعد اس نے عمر کو کال ملائی تھی، مگر جواب کوئی نہیں تھا، وہ باہر بھاگی تھی۔ زریاب عمر کو کال کرو، اس نے پھولے ہوئے تنفس سے کہا۔ کیوں، خیریت؟ زریاب نے حیرانی سے کھڑے ہوتے کہا۔ چلو میرے ساتھ، ارم نے باہر کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ زریاب اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ عجیب ہیں دونوں، نادیہ بیگم نے تبصرہ کیا۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کار میں بیٹھتے ہوئے زریاب نے سوال کیا۔ عمر کسی مسئلے میں پھنسنے والا ہے، ارم نے گھبرا کر کہا تو زریاب نے اچانک گاڑی روکی تھی۔ تم پھر اس وائس کے چکروں میں آ کر جا رہی ہو، تمہیں فون بند کرنے کا کہا تھا، زریاب نے گاڑی روکتے کہا۔ دیکھو زریاب، پلیز سمجھو، گاڑی چلاؤ ورنہ میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، ارم نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے کال ملاتے رہو، زریاب نے گاڑی اسٹارٹ کرتے کہا۔ نہیں اٹھا رہا، ارم نے کوفت سے کہا۔ فائنڈ مائی فرینڈ لوکیشن ایپ پر اس کی لوکیشن سرچ کرو، زریاب نے مشورہ دیا۔ مل گئی، موبائل کی اسکرین زریاب کی جانب کرتے خوشی سے کہا۔ یہ انسان نہیں سدھرے گا، گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے زریاب نے کہا۔ یہ ایک پرائیویٹ پارٹی کا منظر تھا، عمر اپنی نیو گرل فرینڈ کے ساتھ آیا تھا اس نیو جگہ۔ مجھے اب مزید نہیں رکنا، یہاں چلیں، عمر نے کوفت سے کہا۔ تھوڑی دیر میں چلتے ہیں نا عمر، سحر نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اچھا میں ایک کال کر کے آتا ہوں، عمر نے اسے مسکرا کر کہا۔ عمر جیسے ہی باہر نکلا، سامنے سینے پر ہاتھ باندھے اس کے محافظ کھڑے تھے۔ ارے واہ، تم دونوں اتنے شوقین ہو، بتایا نہیں، عمر مسکرا کر ان کی جانب بڑھا تھا۔ کمینے انسان، تیرا فون کہاں ہے اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ زریاب نے اس کا کالر پکڑتے پوچھا۔ یار سوری، فون سائلنٹ تھا، تم دونوں پریشان کیوں ہو؟ عمر نے باری باری دونوں کی شکلیں دیکھی تھی۔ نکلو یہاں سے، پولیس آنے والی ہے یہاں، ارم نے جلدی سے کہا۔ اچھا صبر، میں سحر کو لے کر آتا، ارم نے اس کے بازو پر مکہ مارا تھا۔ ارے سحر پگلو، وہ چڑیل ہی تجھے برباد کرنے والی تھی، ارم نے غصے سے کہا، اور پھر وہ اپنی اپنی کارز میں بیٹھے تھے اور اس جگہ سے کافی دور چلے گئے تھے۔ تمہیں کیسے پتا پولیس آنے والی ہے؟ عمر نے سوال کیا۔ زریاب اور عمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو اس نے فون بند نہیں کیا؟ عمر نے صدمے سے پوچھا۔ اگر میں فون بند کرتی تو تم جیل میں ہوتے اور انکل بھی تمہیں بچانے نہیں آتے، ارم نے ناگواری سے کہا۔ اس پارٹی میں ڈرگز ملے ہیں، زریاب نے موبائل کی اسکرین ان کی طرف کی۔ میں نے ڈرگز نہیں لیے، عمر نے ارم اور زریاب کو گھورتا پا کر کہا۔ جانتے ہیں، زریاب نے اسے گلے لگایا تھا۔ تھینک یو، عمر نے بڑی محبت سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ گھر آ کر ارم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، سارے گھر والے بھی سو گئے تھے، اوپری منزل پر صرف اس کا کمرہ تھا اور برابر تھوڑی دور زریاب کا۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں جاتی کہ یکدم اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ ارم، کوئی سے پکار رہا تھا، ارم نے درگزر کرنے میں بہتری سمجھی تھی۔ ارم، مگر آواز اب دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی اور پھر اسے وائس میسج آیا تھا۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی مگر اس کے اندر کا ڈر اسے سننے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ارم نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تھا۔
پسینے کی لکیریں ماتھے پر واضح تھیں۔ وائس میسج میں ارم چیخ رہی تھی بری طرح۔ اس نے فون کو دور پھینکا اور جلدی سے کمفرٹر اوپر ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن وہ گھر سے ہی یونیورسٹی گئی تھی۔ اس کی بھوک بھی مٹ چکی تھی۔ ابھی وہ لائبریری میں گمسم بیٹھی تھی جب عمر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ عمر نے شرارت سے کہا۔ اور ہاں، اپنے گھوسٹ بڑی کو شکریہ کہنا یار، اس نے میری جان بچائی۔ عمر نے اسے تنگ کیا۔ عمر، میں پاگل ہو جاؤں گی، ارم نے کہنا شروع کیا۔ مجھے لگا ہاسٹل میں مسئلہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں گھر جانے کا مشورہ دیا تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں عمر، معاملہ بڑھ گیا ہے، مجھے کل آوازیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اسے میسج آیا تھا۔ اس کا یقین مت کرنا۔ ارم نے گھبرا کر پہلے عمر کو اور پھر میسج کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ پھر سے گھوسٹ پڑی ہے کیا؟ عمر نے شرارت سے سوال کیا۔ نہیں، ممی کا میسج ہے، اس ہفتے کا نکاح رکھا ہے۔ ارم نے بات بدل دی تھی۔ اچھا، پھر تو جلد ہی شاپنگ کرنی پڑی تھی۔ عمر نے سوچا۔ اچھا، پھر تم کچھ کہہ رہی تھی، آوازیں وغیرہ؟ عمر نے یاد آنے پر پوچھا۔ ارے نہیں، میں بس کہہ رہی تھی میرا وہم تھا، ارم نے زبردستی مسکرا کر کہا اور پھر گھر کے لیے نکلنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ زریاب نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ نہیں، اسے یقین نہیں ہے مجھ پر، عمر نے منہ بناتے کہا۔ اور یہ بات تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ زریاب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ میں اس کی نس نس سے واقف ہوں، اس نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے۔ نکاح ہو جائے پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کو، زریاب نے سوچتے ہوئے کہا۔ زریاب، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ دے، عمر نے فکر سے کہا۔ ڈر مجھے بھی ہے، ہم دونوں جانتے ہیں یا تو یہ کوئی انسان ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، اور دوسری چیز میں سوچنا نہیں چاہتا۔ زریاب نے بغور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس میں چڑیل تیرے گلے لگ جائے گی کیا؟ عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ زریاب نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرے دماغ میں سحر کا دھوکہ چل رہا ہے، عمر نے صدمے سے کہا۔ ہا 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 ہا، تبھی کہتا ہوں لڑکیوں سے دور رہا کر، زریاب نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ رہنے دے بھائی، اتنا جھوٹ بولے گا نا تو منکر نکیر بھی توبہ کریں گے، عمر نے کہا اور پھر وہاں سے بھاگا، کیونکہ زریاب نے اپنا جوتا اتارا تھا اسے مارنے کے لیے۔ آج صبح سے ہی قصر شاہ میں ہر جگہ شور شرابہ تھا۔ گھر کی بیٹی کی شادی تھی۔ صبح سے سکندر صاحب خود ہر چیز کی تیاری کر رہے تھے۔ ماما، میری جویلری کہاں رکھی ہے؟ ارم نادیہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ وہ تو کمرے میں ہی رکھی ہے، ذرا غور سے دیکھو نا۔ نادیہ بیگم خود بھی مصروف تھیں۔ اچھا اٹھیں، مجھے ڈھونڈ کر دیں، ارم نے زندی انداز میں کہا۔ آپ ہی دیکھ لیں اسے کتنی ضدی ہو گئی ہے، نادیہ بیگم نے جاتے جاتے کہا تھا۔ میری بہو ہے، اس پر جچتا بھی ہے، سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سکندر صاحب اسے خود چھوڑ کر آئے تھے پارلر۔ کام ہو گیا؟ زریاب نے شیروانی پہنتے ہوئے عمر سے سوال کیا۔ ویسے پہلا ذلیل انسان دیکھا ہے جو خود کے کمرے میں CCTV لگوا رہا ہے، عمر نے ناپسندیدگی سے کہا۔ کتنی گندی سوچ ہے تیری، میں یہ سب اس کے لیے ہی کر رہا ہوں، زریاب نے سوچتے ہوئے کہا۔ آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ لہرایا تھا۔ کس کے لیے؟ عمر نے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہی جو دل کا مسئلہ ہے، زریاب نے مسکرا کر کہا۔ تم اسے ایک بار ذلیل کر چکے ہو، عمر نے اسے یاد دلاتے کہا۔ وہ اس کی سزا تھی عمر، اسے ہر بات میں چاچو کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، زریاب نے ندامت سے کہا۔ قربانی تو وہ ابھی بھی دے رہی ہے، عمر نے دل میں سوچا اور پھر باہر آ گیا۔ اسے اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتا اپنے دوست کو کہ جس لڑکی پر اسے جاسوسی کرنی تھی وہ لڑکی اس کی خاموش محبت بن چکی تھی؟ عمر بٹ کا دل دھڑکتا تھا ارم شاہ کے نام پر۔ ہائے عمر، اپنے پیچھے نسوانی آواز سن کر وہ پلٹا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ سبین، تم؟ عمر نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں میں، تم تو اب رابطہ ہی نہیں رکھتے، سبین نے شکایتی انداز میں کہا۔ صحیح کہہ رہی ہے سبین، آج کل عمر کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اب تو لیٹ نائٹ کام کیا جاتا ہے۔ زریاب بھی باہر آیا تھا۔ زریاب، عمر اور سبین تینوں کلاس میٹس اور بیسٹ بڈیز تھے۔ تینوں نے سائیکولوجی پڑھی تھی، مگر پھر زریاب بزنس کی دنیا میں آ گیا اور عمر انویسٹیگیشن ٹیم میں، جبکہ سبین نے اپنی ہی فیلڈ قائم رکھی تھی۔ مل کر بہت اچھا لگا، سبین نے مسکرا کر کہا۔ مجھے بھی چشمش، عمر واپس اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ تم نہیں بدلے نا، سبین مسکرائی تھی۔ مجھے بدلنے کے لیے کوئی دھوکہ چاہیے، مگر ابھی تک کسی لڑکی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، عمر نے کندھے جھاڑتے کہا۔ نکاح کا وقت بھی آ گیا تھا۔ زریاب اور ارم ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ غضب خدا کا، زریاب خود تو کنوارا ہے اور بیوی دیکھو بیوہ۔ محلے کی خواتین باتیں کرنے لگ گئی تھیں اور یہ باتیں ارم کو مزید تکلیف دے رہی تھی، مگر وہ شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نکاح خواب رضامندی پوچھ رہے تھے۔ تم نے بتایا نہیں، محبت نہ ملے تو کیسے لگتا ہے؟ سبین نے عمر سے پوچھا۔
محبت نہ ملے تو انسان بالکل اس بوڑھے درخت کی طرح ہو جاتا ہے جو ظاہری طور پر تو خوبصورت ہوتا ہے مگر اندر سے بالکل کھوکھرا۔ عمر نے ندامت سے کہا، بتایا کیوں نہیں ارم کو؟ سبین نے اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ کیا نہیں بتایا ارم کو؟ عمر نے اب اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری بڑی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں، کاش عمر انہیں دیکھ سکتا۔ کچھ نہیں، آنکھیں قابو میں رکھ، دل کا حال بتا رہی ہیں۔ سبین نے عمر کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اسٹیج پر مبارکباد دینے کی۔ مبارک ہو ارم، سبین نے مسکرا کر کہا، مگر ارم نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ اس نے اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سوری، میں آپ کو پہچان نہیں پائی، ارم نے شرمندگی سے کہا۔ یہ سبین خان، تم مل چکی ہو اس سے۔ زریاب نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی مگر اسے یاد نہیں آیا۔ پھر سبین نے اپنا تعارف واپس کروایا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، رخصتی کا وقت ہوا تھا۔ سکندر صاحب نے بھاری دل سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ سکندر ہاؤس بھی روشن تھا، ہر طرف روشنیاں تھیں، گھر کی سجاوٹ عمر نے خود کروائی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے کمرے میں بٹھایا تھا اور پھر خود باہر آئیں۔ اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، سعدیہ بیگم نے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ زریاب جس وقت کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ شادی ماما کے لیے کی ہے، ہمارے بیچ مزید کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جانتی ہوں تم ایسی لڑکی کو کبھی نہیں بیوی قبول کرنا چاہتے جو استعمال شدہ ہو۔ کئی سال پہلے والا جملہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، زریاب نے کہا اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر جب وہ آیا تو وہ لہنگا اٹھاتی ارم اندر چلی گئی تھی۔ زریاب مسکرایا تھا، تبھی سے عمر اور سبین کی ویڈیو کال موصول ہوئی تھی۔ تم دونوں کو آج کے دن بھی سکون نہیں؟ زریاب نے منہ بناتے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، سکون تو تجھے بھی نہیں، تبھی تو فون اٹھایا ہے۔ عمر نے اسے چھیڑا۔ اچھا بکواس بند کرو دونوں، سبین نے سختی سے کہا۔ عمر، تم پہلی بار کب ملے تھے ارم سے؟ سبین نے سوال کیا۔ ہماری گریجویشن سیرمنی پر، عمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بار؟ سبین نے پوچھا۔ یونیورسٹی میں، مگر تب اسے یاد نہیں تھا کہ میں اس سے مل چکا تھا۔ عمر نے یاد کرتے کہا۔ بالکل آج بھی ایسا ہی ہوا، مجھے ارم نے نہیں پہچانا تھا جبکہ ہم مل چکے تھے، سبین نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں یاد ہے مجھے، زریاب نے بھی تائید کی۔ پھر؟ عمر نے سوال کیا۔ ارم باہر آ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تم یہاں نہیں سو سکتی، زریاب نے منہ بناتے کہا۔ کیوں؟ کیوں کیوں ارم نے آئی برو چکا کر سوال کیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم یہاں سو، زریاب نے سوچتے ہوئے کہا۔ دیکھو زریاب، مجھے نہ رات کے اس پہر تم سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو جاؤ جا کر وہاں صوفے پر سو جاؤ۔ ارم نے کہتے ساتھ کمفرٹر اوپر اوڑھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں صوفے پر سوؤں گا؟ زریاب نے صدمے سے کہا۔ دماغ سے الحمدللہ بہت چلتا ہے۔ ارم نے اسے مزید تپایا۔ میں بھی یہیں سوؤں گا، زریاب نے کہا اور لیٹ گیا، مگر پھر رات کو وہ انتہائی قریب تھے، بے حد قریب۔ تمہیں ان 4 مہینوں میں زین نے چھوا تک نہیں، زریاب نے اگلی صبح اس سے پوچھا تھا۔ ثبوت مل تو چکا ہے کل آپ کو، ارم نے نادانی سے کہا۔ اس نے تمہیں چھوا کیوں نہیں؟ زریاب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا تھا۔ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تمہارے اور میرے بیچ نہ جانے کون سے رشتے تھے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ مجھے بد کردار سمجھتا رہا۔ تم زریاب سکندر، میری بربادیوں کے پیچھے تم تھے۔ ارم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا آ گیا تھا۔ اس نے غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا مگر یہ انسان اسے مجبور کرتا تھا غصہ دلانے پر۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ارم کے فون میں کسی کا میسج آیا تھا۔ زریاب تمہاری بربادی ہے، اس سے دور رہو۔ وہ وائس میسج اسے آج اتنے دنوں بعد آیا تھا۔ ارم نے پہلے موبائل اور پھر اس کو دیکھا۔ ڈرو مت، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زریاب نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ باہر سکندر شاہ اور نادیہ بیگم بھی موجود تھے۔ دیسی خاندانوں کی ریت، آج تمہارا ناشتہ مائکے سے آیا ہے، سعدیہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ زریاب باری باری سب سے ملا تھا اور ان کی دعائیں لی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں صرف وہ وائس میسج چل رہے تھے۔ ناشتہ کرو نا بچے، سعدیہ بیگم نے زریاب کو دیکھتے کہا۔ وہ دراصل عمر اور سبین بھی آنے والے ہیں، زریاب نے کہا۔ اور ہم آ گئے، دونوں نے بیک وقت کہا۔ سب سے مل کر اب وہ ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد معمول سے سب اپنے روٹین میں چلے گئے تھے۔ ماما میں آفس جاؤں گا، پھر شام تک آ جاؤں گا، زریاب نے اپنا سامان اٹھاتے کہا تھا۔ ارم اور سعدیہ بیگم نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اپنی روٹین کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا کرو، سعدیہ بیگم نے شرارتی انداز میں کہا۔ جی، زریاب نے دونوں کی طرف دیکھا اور باہر چلا گیا۔ بہت شرماتا ہے میرا بیٹا، سعدیہ بیگم نے خوشی سے کہا۔
ارم اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ زریاب گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، پھر اس کی موجودگی محسوس کر کے رکا۔ کوئی کام ہے کیا؟ بغیر مڑے پوچھا۔ ہاں، گھر جلدی آنا، ارم نے مسکرا کر کہا۔ زریاب نے سر کو خم کیا اور پھر چلا گیا۔ آفس کے کمرے میں 3 لوگ موجود تھے، سبین، عمر اور سکندر صاحب۔ کچھ پتا چلا؟ زریاب نے اندر آتے ہی پوچھا۔ ہاں، معلوم ہو گیا ہے، سبین نے رپورٹس اس کی جانب بڑھائی۔ ارم کو ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، عمر نے بتایا۔ مطلب؟ اس کے 2 روپ ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے انجان ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہاسٹل کے روم کی CCTV فوٹیج۔ ارم کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک جو اس کے ڈارک سائڈ کے پاس ہے، عمر نے کہا۔ اور یہ اسے کب سے ہوا ہے؟ سکندر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اسے ایگزامن کرنا پڑے گا، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا ڈس آرڈر کب شروع ہوتا ہے۔ سبین نے تفصیل سے بتایا۔ جب وہ اکیلی ہوتی ہے تب، زریاب نے انفارم کیا۔ 1 سیکنڈ، وہ ساری باتیں جو سچ ہوئی اس کا کیا کہیں گے؟ عمر نے سبین کو دیکھتے کہا۔ سحر اس کی دوست ہے، یہ دیکھو ان کی کال ریکارڈز۔ سبین نے مکمل انویسٹیگیشن کی تھی ساری رات لگا کر، اور یہ کثرت شاہ کی ریکارڈنگ اسے ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہیں۔ تم سوئی نہیں کیا؟ عمر نے انہیں تھامتے سوال کیا۔ نہیں، سبین نے اسے دیکھتے کہا۔ دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، پھر نظریں چلا رہی۔ میری بیوی کو ٹھیک کرو سبین، زریاب نے پریشانی سے کہا۔ میں نے پرسکرپشن لکھ دی ہیں، تمہیں اب یہ کرنا ہے کہ اسے کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زریاب نے سمجھتے کو سر ہلایا۔ چلو میں جاتا ہوں، عمر نے کہا۔ کہاں؟ سبین اور زریاب نے ایک ساتھ پوچھا۔ اپنے گھوسٹ بڑی کے پاس، عمر نے دانت نکالتے کہا تھا۔ پھر وہ سکندر صاحب ایک ساتھ نکلے تھے، آفس گئے تھے۔ سبین، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ زریاب پریشانی سے کہہ رہا تھا، اسے ارم سے عزیز کچھ نہیں تھا۔ ارم، ارم، گھر آتے ساتھ اس نے ہانک لگائی تھی۔ جی میں یہاں ہوں، آواز کچن سے آئی تھی۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ زریاب نے کوٹ صوفے پر پھینکتے پوچھا۔ میرا بریانی کھانے کا دل تھا تو بس اسی لیے وہی بنا رہی۔ ارم نے مسکرانے پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اچھا، ماما کہاں ہے؟ یاد آنے پر پوچھا۔ وہ تو شاہ ہاؤس گئی ہیں۔ ارم نے بال کی لٹ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جو بار بار اسے تنگ کر رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ زریاب نے اسی کی حرکت نوٹ کی تھی، پھر خود آگے بڑھ کر اس کی لٹ جو کانوں کے پیچھے عرصہ وہ ساخت ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، زریاب نے دل سے کہا تھا۔ ارم مسکرائی۔ اچھا ارم، میں کچھ پوچھوں تو تم برا تو نہیں مانو گی؟ زریاب نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں پوچھیں۔ ارم اب سلاد بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تمہیں اب وہ میسج دوبارہ آ رہے ہیں یا نہیں؟ زریاب نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی تھی۔ نہیں، بس اس دن آیا تھا کہ ارم خاموش ہو گئی تھی کہ مجھ سے دور رہو۔ زریاب نے اس کی بات مکمل کی۔ جی مگر میں ایسا نہیں کر رہی، ارم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارم، تم بیمار ہو، بالآخر اس نے سچ کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ارم نے ناسمجھی سے کہا۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ زریاب نے اب ہمت جٹائی تھی اس سے سچ کہنے کی۔ میں سمجھی نہیں، ارم نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ مطلب تمہیں ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تم خود ہی میسج کرتی ہو اپنے آپ کو۔ زریاب نے اسے بتایا۔ مطلب تم کہہ رہے ہو میں پاگل ہوں؟ ارم کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ کون سا شوہر شادی کے اگلے دن اپنی بیوی کو پاگل کہتا ہے؟ ارم نے تب اٹھی تھی۔ ارم میری بات سن، تم چھوڑو ادھر آؤ۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا، پھر اسے ساری رپورٹس اور CCTV دکھائیں۔ ارم صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مطلب میں؟ ارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ مطلب بس تم بیمار ہو، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ زریاب نے اسے گلے لگایا تھا، ارم سے سکنے لگی تھی۔ شش، ارم سنبھالو خود کو، دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا شوہر ہے نا تمہارے ساتھ، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ زریاب نے اسے گلے سے لگائے رکھا تھا، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ارم روتے روتے اس کے سینے پر ہی سر لگے سو گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی مزاحمت نہیں کی تھی، دونوں صوفے پر ہی سو گئے تھے۔ ارم کی آنکھ کھلی تو وہ زریاب کے کندھے پر سر رکھی ہوئی تھی۔ اٹھ کر زریاب کو دیکھا، وہ سوتے ہوئے آج بھی پیارا لگتا تھا۔ ایسے دیکھو گی تو محبت ہو جائے گی، زریاب نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ارم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ خوبصورت بیگم ساتھ ہو تو نیند کہاں آنی ہے؟ زریاب نے سیدھے ہوتے کہا۔ اگر دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ عمر کی آواز پر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ سبین نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا۔ تم دونوں اس وقت کیسے آئے؟ زریاب نے شوکنگ انداز سے کہا۔ ہم دونوں اس وقت آپ دونوں سے بات کرنے آئے ہیں، عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ عمر سنو، مجھے کچھ بتانا ہے۔ ارم نے فوراً رپورٹس اٹھائی تھی۔ میں جانتا ہوں میری گھوسٹ پٹی تم ہی ہو، عمر نے اسے آنکھ مارتے کہا۔ ارم نے رپورٹس اس کے منہ پر ماری تھی۔ منحوس انسان ہو، ساتھ تبصرہ کیا۔
سبین سوری بد اخلاقی کے لیے، مگر یہ انسان اسی لائق ہے۔ ارم نے سبین سے کہا اچھا چلو ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ زریاب نے کھڑے ہوتے کہا ارے ہاں میری بریانی۔ ارم کو یاد آیا، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی، پہلے بریانی گرم کیا اور ساتھ ساتھ ٹیبل بھی سیٹ کیا۔ دیکھو زریاب، تمہیں اب بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا ارم کا، کیونکہ ارم کے قابو میں اس کا دوسرا ورژن نہیں ہوتا، سبین نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارم نے غور سے اس کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا، زریاب نے وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو تسلی دی تھی۔ اور اگر آپ نہیں سنبھال پائے تو؟ ارم نے زریاب کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ سب لوگ لمحے بھر کو تھم گئے تھے۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو ارم، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ ایک بار پہلے بھی مجھے چھوڑ چکے ہیں زریاب، اور آپ کی سب سے بری عادت ہے کہ جب آپ کسی کو چھوڑتے ہیں تو اس کی ایک نہیں سنتے۔ میں دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتی، پلیز، ارم نے کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم کیسے سنبھالو گے اسے؟ سبین نے پریشانی سے کہا۔ چھوڑو تم اسے، یہ بتاؤ تمہاری شادی کب ہے؟ زریاب نے گفتگو کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ جب لڑکا راضی ہوگا تب، سبین نے ایک ادا سے کہا۔ اور وہ لڑکا کب راضی ہوگا؟ عمر نے پوچھا۔ جب وہ صرف بظاہر ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی ایک خوبصورت درخت ہوگا، سبین نے مسکرا کر کہا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ جو سمجھ رہا تھا بس بات وہ نہ ہو۔ چل ٹھیک ہے، ہم نکلتے ہیں، تو بھی بھابھی کو منا۔ عمر نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا۔ پھر اللہ حافظ کہتے وہ لوگ نکل گئے تھے۔ تم نے یہ اندر کیا کہا تھا؟ عمر نے باہر نکلتے ہی پوچھا۔ کیا کہا تھا؟ سبین انجان بنی تھی۔ سبین تم مجھے صاف لفظوں میں کہہ سکتی ہو اگر تمہیں محبت وغیرہ ہے تو۔ عمر نے اسے صاف گوئی سے کہا۔ عجیب بات ہے عمر، 4 سال نفسیات پڑھی ہے، ابھی تک اس میں ماہر نہیں ہوئے ہو۔ سبین نے افسوس سے کہا۔ مطلب تمہیں مجھ سے نہ کرو یار۔ عمر نے شرماتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اصولاً یہ میرا کام ہے، سبین نے سوچا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ زریاب اب اپنی متاع حیات کو منا رہا تھا، مگر یقین جانو میں محبت کرتا تھا تم سے، نہیں برداشت ہوئی کسی اور کی موجودگی۔ زریاب نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ زریاب مجھے ڈر ہے کہیں میں آپ کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ ارم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں پہنچاؤ گی، اتنا یقین رکھتا ہوں تم پر۔ زریاب نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ چلو میں شاور لے لوں؟ زریاب نے اسے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے میں چائے بنا لیتی ہوں، ارم نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جب زریاب شاور لے کر آیا تو ارم کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا انتظار کرتے ہوئے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ارم کیا سوچ رہی ہو؟ زریاب نے اسے پکارا تھا۔ کچھ نہیں، ارم نے چائے کا گھونٹ لیتے کہا۔ بتاؤ کوئی بات ہے تو؟ زریاب کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ رپورٹس جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا میں بیمار نہ ہوں۔ ارم کا لہجہ عجیب تھا، زریاب کے ہاتھ تھمے تھے۔ کیا مطلب؟ زریاب نے حیرانی سے کہا۔ مطلب سبین اچانک اس سب میں کیسے آ گئی؟ ارم نے سوال کیا۔ کیونکہ اسے میں نے انوالو نہیں کیا۔ زریاب تھم گیا تھا۔ عمر کو کال کرو جلدی، زریاب نے اسے کہا۔ ارم نے فون ملایا مگر نمبر کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب کیا ہر بار ہم بچائیں گے اسے؟ ارم نے ناگوارے سے سوچا۔ تمہیں معلوم تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا تو سچ کیوں نہیں بتایا؟ زریاب نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری پہلی ماں اور ان کی بیٹی کی پلاننگ ہوگی، مجھے بھی ابھی 1 گھنٹہ پہلے پتا چلا ہے۔ ارم نے اسے لوکیشن دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے پتا چلا؟ زریاب نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا نے بتایا کہ ساری پراپرٹی میرے نام پر ہے، اور سبین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہے، اور اس سب میں عمر کیا گیا؟ زریاب کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ بس ایک پراپرٹی کے لیے؟ زریاب کو حیرت ہو رہی تھی۔ نہیں، بس ایک پراپرٹی نہیں، ارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ زریاب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ شی از obsessed with you، ارم نے صاف گوئی سے کہا۔ میں جانتی ہوں، پہلے بھی آپ کو کس نے بہکایا تھا جانتی تھی میں، ارم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم بہت چالاک ہو بیوی، زریاب نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ عمر کی سنگت کا اثر ہے، ارم نے فخر سے کہا۔ 15 منٹ میں وہ دونوں اس کھنڈر نما جگہ پہنچے تھے۔ عمر ایک کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ ہیلو گھوسٹ بڈی، عمر نے ستائشی انداز میں کہا۔ وہ کرسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ کہانی میں دوپہر کا منظر ابھرا تھا۔ سنو سبین تمہیں پاگل ثابت کرنا چاہ رہی ہے، عمر نے اسے پلان بتایا تھا، اور آپ دونوں اس کی باتیں سن کر آ گئے بس؟ ارم نے غصے سے دونوں کو دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو ارم، اس نے پہلے بھی تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کر دی تھی، اب مزید سنبھل کر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، سکندر انکل نے اسے سمجھایا۔ اب یہ ایس پی سے خود ڈیل کرے گی، ارم نے اپنا لائحہ عمل سوچتے ہوئے کہا۔ سبین تم جانتی ہو تم اس سب کے پیچھے ہو، سیدھی طرح باہر آ جاؤ ورنہ مجھے اپنا طریقے سے نکالنا آتا ہے۔ ہیلو سسٹر،
سبین نے مسکرا کر کہا اور سامنے آئی۔ پلاننگ اچھی تھی میری بہن، مگر فیل ہو گئی۔ مجھے لگا تمہیں بس دریافت چاہیے تھا، اس لیے میں بیچ سے ہٹی، مگر تمہیں تو بذات خود ارم شاہ بننا ہے۔ ارم نے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا تھا، اور پھر عمر کے ہاتھ کھولے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے پلاننگ نہیں کی ہوگی؟ سبین نے مسکرا کر کہا، تو انہیں چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا تھا، اور پھر کیا تھا، وہ تینوں وہاں موجود لوگوں سے لڑ رہے تھے، اور چند ہی منٹوں میں سب کو چاروں کھانے چت کیا تھا۔ ارم کی سوچ تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں میری جان۔ ارم نے سبین کے بالوں کو زور سے پکڑا تھا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ ویسے گھوسٹ بڑی سے مجھ سے محبت ہے، عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، انہیں ہر دن کسی نہ کسی سے محبت ہو ہی جاتی ہے، ارم نے مذاق بنایا۔ تو کیوں چپ ہے؟ زریاب کی خاموشی پر دونوں نے کہا۔ تم دونوں ایک ٹیم تھے، مجھے نہیں بتایا؟ زریاب نے منہ بناتے کہا۔ آپ کو بتاتے تو تاکہ آپ فوراً سے اپنی بیسٹ فرینڈ کو بتا دیتے، ارم نے منہ بناتے کہا۔ اب ایسا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ تھا جانم، زریاب نے رومانوی انداز میں کہا۔ تھینکس ٹو عمر جس نے آپ کی آنکھیں کھول دی، ارم اور عمر نے تالی ماری تھی۔ ویسے میری پیاری بہنا، تم پر تو اچھے خاصے کیس لگیں گے، ارم نے سنجیدگی سے سبین کو کہا۔ سبین بس دانت کچکچا رہی تھی۔ عمر مجھے کچھ خاص کرنا ہے اس کے لیے۔ زریاب اس وقت فون پر محو گفتگو تھا، کیونکہ عمر ایک نیو مشن پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ بھائی تو اسے چھت سے پھینک دے، عمر کی نظر میں اس سے اچھا مشورہ کیا ہی ہو سکتا تھا۔ زیادہ بولنے لگ گیا ہے تو، زریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی تو اسے بھابھی گفٹ کر دے، میں ویسے بھی مزید سنگل نہیں رہ سکتا۔ بکواس مت کرو، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، اس سب کے لیے کیا کروں؟ زریاب نے تنگ ہو کر کہا۔ کینڈل نائٹ ڈنر پر لے جانا بھائی، عمر نے مشورہ دیا۔ چل ٹھیک ہے، بائے۔ زریاب نے مطلب نکلتے ہی اس کا فون بند کیا۔ مطلبی دوست، عمر بڑبڑایا تھا۔ رات کا منظر، ایک اوپن ایئر ریسٹورینٹ پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ آج یہ جگہ کچھ خالی خالی نہیں، ارم نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، کیونکہ آپ کے خادم نے یہ ساری جگہ بک کر لی ہے، آپ کے لیے خاص، زریاب نے مسکرا کر کہا۔ صحیح کہتی ہیں خالہ، آپ زن مرید ہیں سب سے بڑے والے، ارم نے اسے تنگ کیا۔ اگر بیوی اتنی پیاری ہو اور ایک ایس پی آفیسر ہو تو بندہ زن مرید ہی بن جاتا ہے، زریاب نے اسے محبت سے اعتراف کیا تھا۔ ارم میں ماضی کے لیے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ زریاب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے زریاب، مجھے آپ پر غصہ تھا، ناراضگی تھی، مگر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو گیا۔ اور اب کیا ہے؟ زریاب نے ستائشی انداز میں کہا۔ اب صرف محبت ہے، ارم نے اعتراف کیا۔ آج پورے 3 مہینوں کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ تھے، رات کے 12:30 بجے، وہ بھی سموسہ کھانے۔ تمہیں پتا ہے یہ ذلیل انسان مجھے بس سموسہ کھاتے وقت ہی یاد رکھتا تھا، زریاب نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو بھائی تیری چڑیل جو سارا ٹائم میرے ساتھ رہتی تھی، اس کا کیا؟ عمر نے ارم کی طرف اشارہ کیا۔ تم دونوں ساتھ مل کر مجھے روسٹ کرنا اپنی جاب سمجھتے ہو کیا؟ ارم نے ناراضگی سے کہا۔ جی بالکل صحیح کہا، گھوسٹ بڑی، دونوں نے بیک وقت کہا، اور پھر تینوں ہنس پڑے۔